السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا مسخر کر دیا گیا تھا، وہ اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطینوں کو بھی، شیاطینوں میں سے بھی شیاطینوں کو بھی جو ہے ان کے زیر فرمان کر دیا گیا تھا، جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، ہیرے جواہرات نکالتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان تمام کی نگرانی کرنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی صورت سے آیت نمبر 81 اور 82، 81 اور 82، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو درس کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فضل سے نوازا تھا اس کا بیان ہوا تھا۔ اب یہاں پر ان دو آیتوں کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حکومت دی تھی، بے مثال حکومت، اس حکومت کا ایک تھوڑا سا جو ہے جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا رہا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت سے عطا کیا تھا، ایسی حکومت سے نوازا تھا، ایسی حکومت عطا کیا تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اللہ جو حکومت مجھ کو دیا ہے تو نے، جو نعمت تو نے مجھ کو دیا ہے، ایسی نعمت تو کسی کو نہ دینا، کسی کو نہیں ملا جو حکومت اللہ نے ان کو دیا۔ ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت، ہوا پر، پانی پر، چرند پرند پر، چونٹیوں پر۔ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، چونٹیوں کی بھاشا سمجھتے تھے، اور ہر چیز کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ جس چیز کو جو حکم دیتے تھے کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تیز و تند ہوا کہتے ہیں آندھی کی طرح چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنٹرول دیا تھا۔ سامعین کرام، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی حالت میں تھے، نماز کی حالت میں ہی ایسے کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کی حالت میں ہی کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ آج نماز میں ایسا عمل آپ نے کیا ہے جو عمل آپ نے کبھی نہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے شیطان یعنی جن آ گیا تھا، میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں پکڑا کہ میرے بھائی سلیمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ جو حکومت تو نے مجھ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دینا، اس لیے میں نے نہیں پکڑا۔ اب اسی سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ عمل کرنے کا بہانہ لگا کر کے ہم عامل ہیں ہم، اور عمل کرنے کا بہانہ لگا کر کے کہتے ہیں کہ ہم جنوں کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، موکلوں کو ہم بھیجتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں وہ لوگ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جن کو پکڑنے سے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی سلیمان نے جو ہے دعا کیا تھا اس لیے ہم نہیں پکڑ رہے ہیں، تو پھر دوسروں کے اختیار میں کہاں آ سکتا ہے؟ ہاں، جو عامل لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکل ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ موکل کے انڈر میں رہتے ہیں، موکل ان کو جیسا جیسا کہے گا ان کو کرنا پڑے گا۔ وہ جن ان کے قبضے میں نہیں رہتا، یہ شیطان کے قبضے میں رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ باتیں ضمناً تھی جو ہم نے ابھی بتلا دی آپ کو جانکاری کے لیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بے مثال حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع اور فرما بردار کر دیا تھا۔ سلیمان کو لے کر کے سلیمان کے حکم سے وہ اس زمین میں جاتی تھی جس زمین میں ہم نے برکت دیا، یعنی ملک شام کی طرف۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ صاد آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، یعنی اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا، یعنی سلیمان کے، جو سلیمان کو لے کر کے نرم رفتار سے چلا کرتی تھی۔
ایک تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے سورہ سبا آیت نمبر 12 میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کے لیے ہوا کو ہم نے اس کے انڈر میں کر دیا تھا. جب سلیمان کو ہوا لے کر کے چلتی تو صبح کی ایک مہینے کی جو منزل ہوا کرتی تھی وہ صبح میں لے کر کے چلا جاتا تھا، اور پھر ایک مہینے کی جو منزل ہوتی تھی وہ شام میں لے کر کے چلا جاتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کیا تھا ہوا کو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور دیگر مفسرین بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تخت بنایا ہوا تھا، ایک بہت بڑا تخت. ابھی دیکھتے ہیں ایروپلین کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں کتنے سارے لوگ سما جاتے ہیں، اس میں کتنے سارے سامان لگیج میں آ جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تخت بنایا ہوا تھا. جب سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو اس تخت پر خود بھی سوار ہوتے، ان کے آیان سلطنت یعنی سلطنت کے جو ذمہ داران دوسرے تھے وہ بھی اس پر سوار ہوتے. دوسری ضرورت کے سامان جیسے گھوڑا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ کہیں پر جا کر کے کہیں پر رہنا ہے، وہاں پر خیمہ لگانا ہے، وہ خیمہ بھی اس پر رکھ دیا جاتا. اور پھر سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے کہ چلو اڑو، تو ہوا جو ہے ان کے نیچے سے جا کر کے یعنی اس تخت کے نیچے جا کر کے ہوا اٹھاتی، پھر دھیرے دھیرے اور بالکل جب بلندی پر چلا جاتا تو پھر سلیمان علیہ السلام کو جدھر جانا ہوتا ادھر اس کو حکم دیتے تھے اور بالکل تیز رفتاری سے چلنے لگتا تھا. حافظ ابن کثیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گرمی کے موسم میں پرندوں کو وہ حکم دیتے اور سارے کے سارے پرندے آ کر کے جھنڈ بنا کر کے بالکل اس طرح سے کر دیتے کہ ان کو سایہ ہو جاتا تھا اور دھوپ سے وہ بچتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ سلیمان کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی، سلیمان کو ہم نے ایسی حکومت عطا کی کہ تیز ترار اور تیز ترین اور تیز و تند ہوا ہم نے ان کے زیر فرمان کر دیا تھا. اور جب بھی ان کو کہیں جانا ہوتا تو وہ تیز ہوا ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جاتی تھی جس پر ہم نے برکت دے رکھا ہے. ملک شام جانا ہو، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ملک شام سے یمن آتے تھے، یمن سے ملک شام جاتے تھے، ملک شام سے یمن آتے تھے، یمن سے ملک شام آتے تھے. یہ چیز سلیمان علیہ السلام کے روٹین میں تھا اور اس کے لیے وہ ہوا کا استعمال کرتے تھے. اس زمانے میں یہ معجزہ تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ کچھ نہیں ہے. کیا آج پلین سے آدمی جاتا ہے نا، 1 گھنٹے میں یہاں سے گوا پہنچ جائے گا آدمی، 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. تو اس زمانے میں یہ معجزہ تھا. آج کے زمانے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے انسانوں کے اوپر. انسان کو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اور آج جو وہ ایروپلین پر چڑھ کر کے یا جو لوگ ایروپلین کے چلانے والے ہیں وہ یا جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ سوچیں کہ وہ چیز جو سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کے لیے آسان کر دیا اور ان کے لیے معمول بن گیا. کوئی بادشاہت نہیں، اللہ نے ہر ایک کو اس چیز کا موقع دے دیا ہے. اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے سامنے جھک جانا چاہیے، نفس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اللہ کے فضل و کرم کے سامنے جھک جانا چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مزید فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف ان کو لے کر کے جاتی تھی جس میں ہم نے برکت دی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ہر چیز کو جاننے والے مطلب کون کس کا اہل ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، کس کی اہلیت کتنی ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے. اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز سلیمان کے اہل تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز سلیمان کے اہل کر دیا. سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. اور شیطانوں کی جماعت کو بھی ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا تھا. ہم ان کے تابع فرمان کر دیا شیطانوں کی جماعت کو بھی، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے تھے. اور یہ ساری تسخیر کرنے والا کون؟ رب العالمین. شیطان جنات سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھے، جو حکم دیتے تھے وہ کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے کہ کبھی کسی گھر کے اندر اگر کوئی شیطان آ کر کے بس گیا اور انسان وہاں پر گیا اور اس نے 3 مرتبہ کہا. ہمارے سامنے آج بھی ایک بزرگ کا واقعہ موجود ہے جو ابھی اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، وہ بھٹکل کے رہنے والے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جگہ پہ چند ہیولا دیکھا اس گھر کے اندر. پہلی مرتبہ میں گیا میں وہاں رہنے کے لیے تو ہیولا دیکھا جو کبھی کبھی دکھتا تھا سایہ ٹائپ کا. تو میں نے ایک دن اسی جگہ پر جہاں پر دیکھا تھا اس کو کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے فلاں، تجھ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ اگر تو سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو تو گھر سے چلا جا. وہ گھر سے چلا گیا.
نہیں ملا پھر، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا ڈر اور خوف آج بھی ان جنوں کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ خوف اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے۔ سامعین کرام، تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اس قدر کنٹرول تھا شیطانوں کے اوپر، جنوں کے اوپر، دیووں کے اوپر، کہ ایک بار کچھ کام کرا رہے تھے، کوئی تعمیر کرا رہے تھے انہی جنوں سے۔ جن جو تھے وہ صرف غوطہ خوری نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے گھر بھی بناتے تھے، دوسرے بڑے بڑے کام بھی کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کا جو تخت منگوانا تھا تو تخت لانے کے لیے بھی ایک جن ہی گیا تھا جو پلک جھپکتے تخت لے کر کے چلا آیا تھا دور دراز کے علاقے سے۔ سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام کام کرا رہے ہیں اور کراتے کراتے وہ مر گئے، اور ایسے ہی ٹیک لگائے ہوئے ہیں لکڑی کے اوپر سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اور مر گئے، روح نکل گئی۔ سالہ سال تک کام کرتا رہ گیا صرف سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا قبضہ دیا تھا جنوں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور جنوں کو، شیطانوں کو، ان کی جماعت کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ ان کے لیے وہ غوطہ لگاتے تھے سمندر میں، اور غوطہ لگا کر کے وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتی نکال کر کے لاتے تھے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھتے تھے، ان کو دے دیتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ صاد آیت نمبر 38 میں کہا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں ان کو کر دیا تھا شیطانوں کو، یہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے مکان تعمیر کیا کرتے تھے، بڑے بڑی بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، سمندر میں غوطہ خوری کیا کرتے تھے، اور بھی دوسرے کام انجام دیتے تھے۔ جو حکم سلیمان علیہ السلام ان کو دیتے تھے وہ حکم یہ شیاطین کرتے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان کی نگرانی کرنے والے اصل میں ہم تھے، انڈر میں تھے سلیمان علیہ السلام کے، اور نگرانی کرنے والے ہم تھے۔ مطلب سلیمان علیہ السلام کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے اتنی زبردست حکومت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ سامعین اکرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر بیان فرمایا تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر کے رب العالمین کے مختار کل ہونے کا اعتراف اپنے دل کے اندر کریں، اور یہ کریں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا جو اس زمانے میں تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری نعمتوں سے ہم لوگوں کو بھی نوازا ہے۔ آج پوری زمین اور زمین کی تمام چیزیں انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی کہ نہیں لگی؟ جہاں چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر کے سڑکیں بنا لے رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ انسان ہی کر رہا ہے نا۔ یہ ساری چیزیں دینے والا اور اس کی طاقت و وسعت دینے والا کون ہے؟ اور اس کی ذہن اور اس کی سوچ دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ لہٰذا انسان ان چیزوں کو سوچ کر کے یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا اور نفس کا پجاری نہ بنے، بلکہ اللہ رب العالمین کا پجاری بنے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا